اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الحمد للہ، آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وسلام اور سلام ہے علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہ کے ان بندوں پر جن کو اس اللہ نے منتخب فرمایا۔ اللہ خیر، کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے اما یشرکون، یا وہ بہتر ہیں جن کو وہ شریک بناتے ہیں۔ من خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ وانزل لکم من السماء ماء، اور اتارا ہے تمہارے لیے آسمان کی طرف سے پانی۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پس اگائے ہیں ہم نے اس کے ساتھ باغات بارونق۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا، یہ تمہارا کام نہیں تھا کہ تم ان باغات کو اگاؤ، شجرہا، ان درختوں کو۔ ما کان لکم ان تنبتوا، تمہارے ہمت نہیں تھی، تم کر نہیں سکتے تھے، تمہارے لیے یہ تھا نہیں کہ ان تنبتوا شجرہا، کہ تم ان باغات کے درختوں کو اگاتے۔ اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ لوگ ایسی قوم ہے جو انحراف کرتے ہیں۔ من جعل الارض قرارا، بھلا کون ہے جس نے بنایا ہے زمین کو قرارگاہ۔ وجعل خلالها انہارا، اور بنائی ہیں اس زمین کے درمیان اس نے نہریں۔ وجعل لها رواسy، اور رکھے ہیں اس میں بوجھل پہاڑ۔ وجعل بین البحرین حاجزا، اور بنائے ہیں اس نے دو دریاؤں کے درمیان حاجزہ، پردہ، رکاوٹ۔ دو دریا ایسے چل رہے ہیں کہ ان دونوں کا پانی ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ نہیں ہوتا، ملتا نہیں ہے۔ تو اِلٰہ مع اللہ، کیا کوئی اللہ کے ساتھ الہ ہے، کوئی دوسرا الہ ہے اللہ کے ساتھ؟ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر لوگ ان میں سے سمجھ نہیں رکھتے، جانتے نہیں ہیں۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 59، 60 اور 61، 3 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں، آپ نے ان کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سب سے پہلے ربط آیات ہیں کہ ان آیتوں کا پچھلی آیات کے ساتھ کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے۔ نصیحت اور عبرت کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کی ہلاکت اور تباہی کا ذکر کیا، پھر درمیان میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور سبا والوں کا حال بیان کیا، اس کے بعد قوم سمود کی تباہی کا ذکر ہوا، اور پھر قوم لوط کی ہلاکت کا بیان ہوا۔ یہ تمام قومیں کفر، شرک اور نافرمانی کی بدولت تباہ و برباد ہوئی۔ اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے، اپنی وحدانیت کے بعض دلائل پیش کیے ہیں، اور دونوں طرح کے دلائل کہ جو عقل بھی تسلیم کرتی ہے، جن کو عقلی دلائل کہتے ہیں، تو اور نقلی دلائل بھی اللہ نے بیان فرمائے، اور ساتھ ساتھ اللہ نے شرک کا رد بھی کیا ہے۔ یہ ایک مسلمہ اور تسلیم شدہ اصول ہے کہ جب بھی کوئی اہم بات کرنا مطلوب ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے۔
اور پھر اس کے مکرم اور چنیدہ اور معزز بندوں پر سلام بھیجا جاتا ہے، اور اس کے بعد اصل بات شروع کی جاتی ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں یہی چیز سکھلائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مقام پر توحید جیسا اہم مضمون بیان کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ نے یہی طریقہ اختیار کیا۔ ارشاد ہوتا ہے قل الحمد للہ، اے پیغمبر آپ کہہ دیں کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے، کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنی حمد و ثنا کی تعلیم دی کہ حضور آپ اپنی زبان سے سب سے پہلے میری تعریف بیان فرمائیں۔ قل آپ کہیں کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں، کہ اگر تعریفوں کے لائق کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ پچھلی آیات میں جو لوگ نافرمان تھے، نافرمانوں کی تباہی کا حال بیان کر کے اللہ کا شکر ادا کرنے کی نصیحت کی گئی ہے کہ اچھا ہو کہ یہ لوگ اپنے انجام کو پہنچ گئے، ورنہ دنیا میں مزید فتنہ اور فساد کا موجب بنتے۔ اس قسم کی مثال بعض دوسرے مقامات پر بھی ملتی ہے۔ مثلا سورہ انعام ہے، انعام میں آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی، والحمد للہ رب العالمین، اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ گویا جو ظالم لوگ تھے، ظالموں اور نافرمانوں کی بےخونی پر، ان کے تباہ ہونے پر اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی تعریف بیان کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر اہم کام کی ابتدا سے پہلے وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، کہ سلام ہے اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چنا، اللہ کے چنیدہ اور اللہ کے منتخب شدہ بندوں پر سلام ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خطیب بھی جب اپنی بات شروع کرتا ہے تو کس طرح کرتا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یعنی سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کی، الحمدللہ کہا، پھر اللہ کے چنیدہ جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی ولی، جتنے بھی اللہ کے قرب والے پسندیدہ منتخب بندے جو تھے، ان پر بندہ سلام بھیجتا ہے۔ تو اصطفیٰ جو ہے اس کا معنی ہے پسند کرنا بھی، ایک معنی اس کا پسند کرنا بھی ہوتا ہے، گویا اللہ کے پسندیدہ بندوں پر سلامتی ہو۔ اب اللہ کے پسندیدہ یا منتخب شدہ بندے کون ہیں؟ یہ اس اللہ کے انبیاء کرام ہیں، پھر ان کے بعد ان کے صحابہ کرام ہیں، پھر اولیاء اللہ ہیں، پھر نیک اور صالحین بندے ہیں، تو ان پر بھی سلام، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی سلامتی پر میں رکھے۔ اور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے سب سے بڑا احسان دولت ایمان ہے۔ جو ایمان انبیاء کے توسل سے حاصل ہوتا ہے، یہ دولت ایمان کی انبیاء کے واسطے سے انسان کو، ایمان والے کو حاصل ہوتی ہے، اور پھر یہ دولت اللہ کے نیک بندے اگلی نسلوں تک پہنچاتے ہیں، منتقل فرماتے ہیں۔ تو ایمان کے بعد احکام شرعیہ، شریعت کے حکم، شریعت کا احکام، اس کا علم بھی
خدا کے انہی بندوں کی معرفت سے حاصل ہوتے ہیں. یعنی جو اللہ کے چنیدہ ہوتے ہیں ان پر کیوں سلامتیاں ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے، اللہ نے ان کو اپنی وحی کے لیے چن لیا. پھر اللہ اس وحی کے ذریعے اپنے احکام، اپنے حکم جو اللہ لوگوں سے کروانا چاہتے ہیں، جو اعمال لوگوں کو دینا چاہتے ہیں، تو ان احکام شرعیہ کو بھی اللہ انہی پیغمبروں کے واسطے سے، انہی کی معرفت سے بندوں کو عطا فرماتے ہیں، جن پر عمل کر کے انسان کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے. لہذا ان پر بھی سلام کرنا اور ان کے لیے بھی دعا کرنا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ ان کے ساتھ انسان کا تعلق قائم رہے. اب ایک مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ نبی پر درود پڑھنے سے نبی کو کس قدر فائدہ ہوتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، تاہم درود بھیجنے والے کو ضرور فائدہ حاصل ہوتا ہے، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کتنی زبردست تعلیم دی اللہ تعالیٰ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. پہلے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی کہ اللہ تعالیٰ بھی اور اس کے فرشتے بھی نبی پر درود بھیجتے ہیں، نبی پر سلام بھیجتے ہیں. تو اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو. تو حضور نے کیا فرمایا حدیث میں کہ جو ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے، اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب حضور پر بھی درود بھیج دیا، حضور کی آل پر بھی سلام بھیج دیا، تو کتنا فائدہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور درود شریف کے لیے اللہ کیا اہتمام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو زمین پر گھومتے رہتے ہیں، زمین پر یسیحون فی الارض، زمین میں سیر کرتے رہتے ہیں. اور جہاں کوئی اللہ کا بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتے دور سے کوئی درود پڑھتا ہے تو اس کے درود کو لے کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوتے ہیں اور حضور کو اس بندے کا، اس امتی کا درود پہنچاتے ہیں کہ اے حضور آپ کا فلاں امتی فلاں علاقے سے آپ پر درود پڑھ رہا. تو اس پڑھنے پر اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتے. اور جو آدمی عمرے کی نیت سے جائے، حج کے لیے جائے اور پھر مدینہ پاک میں حاضر ہو اور روضۃ الرسول پر حاضری دے اور وہاں صلاۃ و سلام پڑھے، وہاں جا کے درود شریف پڑھے، تو یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ دور سے پڑھے جانے والا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے اور جو میرے روزے پہ پڑھا جاتا ہے وہ اللہ مجھے خود سناتے ہیں، میں خود سنتا ہوں. تو کتنی مبارک امت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے قریب جا کے، روزے کے قریب جا کے جب بندہ وہاں درود پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی خود سماعت فرماتے ہیں، خود اس کو سنتے ہیں. اور اہل سنت والجماعت، علماء دیوبند اور تمام اکابر کا عقیدہ ہے کہ جو آدمی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں جائے اور وہاں جا کے درود پڑھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. تو بہرحال حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اس کو اللہ نقد انعام کیا دیتے ہیں کہ اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. آج کے زمانے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر رحمتیں ختم ہو گئی ہیں، بے برکتیاں، نوستیں، جھگڑے، یہ ہر گھر کی کہانی ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر رحمتوں کا نزول ہو.
تو 10 رحمتیں ایک دفعہ درود پڑھنے سے مل جاتی ہیں. اور انبیاء کرام ہمارے درود و سلام کی وجہ سے درجات عالیہ تک نہیں پہنچتے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود انہیں ان کی صلاحیت اور استعداد اور اپنی مہربانی سے درجہ کمال تک پہنچاتا ہے. لہذا ہمارا فرض ہے کہ ہم ان پر درود و سلام بھیجیں اور ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہی تعلیم دی ہے کہ ہر اچھے کام کے آغاز سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، اور اس کے بعد اللہ کے منتخب اور برگزیدہ بندوں پر، انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام پیش کرنا چاہیے. اس کے بعد اصل بات کرنی چاہیے. اب یہاں بھی حمد و سلام کے بعد اب تمہید کے طور پر اللہ نے فرمایا اللہ خیر اما یشرکون، بھلا یہ تو بتاؤ مجھے کہ اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ لوگ جن کو یہ لوگ اس اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں وہ لوگ بہتر ہیں. پہلا جملہ ہی اللہ نے سوالیہ فرمایا، مجھے بتاؤ تو صحیح، بتاؤ مجھے. اللہ خیر، اللہ خیر، اللہ بہتر ہے، اما یشرکون، یا وہ جن کو شریک ٹھہراتے ہیں وہ ان کے معبودان باطلہ، یہ بہتر ہے. اور اس کے بعد آگے بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے عقلی دلائل آ رہے ہیں، اور یہاں بھی انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اپنی عقل کو بروئے کار لا کر بتاؤ کہ ایک طرف اللہ وحدہ لا شریک ہے جو منبع ہدایت ہے، تمام ظاہری اور باطنی انعامات عطا کرتا ہے، تمام تغیرات اور تقلبات اس کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور وہ ہر لحاظ سے با اختیار ہے. اس کے برخلاف انسانوں، جنوں یا فرشتوں میں سے اس کے شریک ہیں جو کہ مخلوق ہیں، شجر ہیں، درخت ہیں، پتھر ہیں، جو بے جان چیزیں ہیں اور جنہیں کوئی کسی قسم کا کچھ اختیار حاصل نہیں ہے، اور نہ وہ نفع اور نقصان کے مالک ہیں. جب ان دو چیزوں کا، دونوں کا تقابل کیا جائے گا تو ہر صاحب عقل اور ہر مذہب و ملت کا پیروکار یہی جواب دے گا کہ اللہ ہی بہتر ہے، وہ خالق ہے، اور ہر لحاظ سے اللہ کی ذات مختار ہے، اور وہ اللہ کمالات کا منبع ہے، اور وہ مانگنے والا نہیں ہے بلکہ وہ دینے والا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہی اللہ بہتر ہے. بھلا وہ کیسے بہتر ہو سکتے ہیں جو مخلوق ہیں، جو خود محتاج ہیں، اور لوگ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں. اب آگے اللہ تعالیٰ نے بعض توحید کے دلائل بیان کیے ہیں جن میں غور و فکر کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچان سکتا ہے. ارشاد ہوتا ہے امن خلق السماوات والارض، وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت خلق کا ظہور ہے کہ آسمان و زمین اور ہر چیز کا خالق وہی اللہ ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ توحید خداوندی کے 2 درجے ایسے ہیں جن میں سارے کافر اور مشرک بھی متفق ہیں. یعنی توحید کے 2 درجوں میں کافر بھی اور مشرک بھی تسلیم کرتا ہے. پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، یعنی اس کی ہستی خود بخود ہے، کسی کی عطا کردہ نہیں ہے. اللہ خود بخود ہے، اللہ کو کسی اور نے پیدا نہیں کیا، اللہ کا کوئی خالق نہیں، اللہ واجب الوجود ہے. اس بات کے مشرک بھی قائل ہیں، کافر بھی قائل ہیں کہ صرف خدا کا وجود ذاتی ہے، باقی ساری مخلوق کا وجود عطائی ہے، اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے.
اور دوسری بات جس پہ مشرک کافر متفق ہیں، توحید کا دوسرا درجہ وہ خالقیت کا درجہ ہے۔ پہلا واجب الوجود کا ہو گیا، دوسرا خالقیت کا۔ کسی نئے یا پرانے مشرک ہندو، مجوسی اور چینی، رومی، کسی بھی شرک کرنے والے سے پوچھ لیں کہ خالق کون ہے، سب کہیں گے کہ پیدا کرنے والی ذات فقط اللہ کی ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ اب آگے چل کر توحید کا تیسرا درجہ آتا ہے، واجب الوجود کے بعد خالقیت کا درجہ، خالقیت کے بعد تیسرا درجہ تدبیر کا۔ تو یہاں آ کر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک صحیح مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر چیز کی تدبیر بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، مگر نجومی لوگ، ہاتھ دیکھنے والے لوگ اس کو ستاروں کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ ستاروں سے بھی حالات بدلتے ہیں، جی فلاں ستارہ گردش کر رہا ہے، فلاں ستارے کی وجہ سے حالات اچھے ہو رہے ہیں، فلاں ستارے کی وجہ سے برے ہو رہے ہیں۔ اور اسی طرح مشرک کبھی شجر اور حجر کی طرف نسبت کرتا ہے کہ فلاں درخت کے سامنے سجدہ کر لو، اور فلاں پتھر جو ہے کسی کو تراش کے انہوں نے رکھا ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کرو۔ کبھی جنات اور فرشتوں کی طرف نسبت کرتے ہیں، کبھی اولیاء اللہ کی طرف سے نسبت کرتے ہیں کہ فلاں ولی بھی تدبیر کرنے والا ہے، فلاں ولی بھی دینے والا ہے، فلاں ولی کے ہاتھ سے بھی نفع اور نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں، یہیں سے شرک کی ابتدا ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھا درجہ عبادت کا ہے۔ ایک سچا مومن عبادت بھی صرف اللہ کی ہی کرتا ہے، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اس اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے، اس اللہ سے ہی اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی چاہتا ہے، مگر مشرک غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ یہاں تدبیر سے جب فرق پڑا کہ مومن کہتا ہے کہ تدبیر کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، تو اس لیے اگلی جو چوتھی چیز ہے توحید کی عبادت، وہ عبادت بھی صرف اللہ کی کرتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی استعانت مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ لیکن جب تیسرے درجے میں مشرک گڑبڑ کر دیتا ہے، وہ کسی شجر کو، کسی حجر کو، کسی جن کو، کسی فرشتے کو، کسی اللہ کے نبی کو، کسی اللہ کے ولی کو مشکل کشا حاجت بنا روا سمجھنا شروع ہو جاتا ہے اور ان کو مختار کل سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، تو یاد رکھیں پھر اس کے سجدے بھی انہی کے لیے ہو جاتے ہیں، پھر وہ انہی کے نام کی منتیں مانتا ہے، انہی سے اپنی حاجت براری کرتا ہے۔ تو الغرض صفت تخلیق کے ضمن میں دہریوں کی قلیل تعداد ہے، تھوڑی سی تعداد ہے جو دہری ہیں۔ ان کے علاوہ ہر مذہب، چاہے وہ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، بدھ مت ہیں، مسلمان ہیں، ہر مذہب اور ہر مکتبہ فکر کے لوگ صرف اللہ ہی کو خالق تسلیم کرتے ہیں۔ تو میں نے کیا کہا کہ ان توحید کے یہ 4 درجے ہیں، 4 درجوں میں سے 2 درجے جو ہیں ان میں تو ہر ایک یہی مانتا ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ، کہ صفت خلق یہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہی واجب الوجود ہے، نمبر 1 کہ اپنی ذات کے اندر اللہ اکیلا ہے، وہ خود بخود ہے، کسی اور نے اللہ کو نہیں بنایا۔ دوسرا درجہ خالقیت کا ہے کہ خالق اور مالک صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں۔ تیسرے درجے میں گڑبڑ آ جاتی ہے تدبیر میں کہ مشرک اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو بھی مدبر سمجھتا ہے۔ پھر چوتھا درجہ عبادت کا ہے کہ جب وہ اللہ کی ذات کو چھوڑ کے کسی اور کو مدبر سمجھتا ہے تو وہ جھکنا بھی اسی کے سامنے شروع کر دیتا ہے۔
تو بہرحال قرآن پاک نے صاف صاف کہہ دیا، سورہ زمر کے اندر اللہ فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء، کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ عرش سب سے بلند چیز ہے، عرش سے لے کر فرش تک اور ملائکہ سے لے کر جنات تک ہر چیز مخلوق ہے، اور اللہ ان سب کا خالق ہے۔ تو یہاں اللہ سوال کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بتاؤ نا کہ ارض و سما کا خالق کون ہے؟ امن خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا؟ یہ پہلی دلیل اللہ نے توحید کی بیان فرمائی۔ پھر اللہ نے دوسری دلیل بیان کرتے ہوئے فرمایا اچھا یہ بتاؤ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ تمہارے لیے آسمان کی طرف سے پانی کس نے نازل کیا؟ یعنی بارش کون برساتا ہے؟ سما کے لفظ میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ نزول بارش کا سبب محض بادل نہیں ہے کہ بادلوں کی وجہ سے بارش آتی ہے، بلکہ اوپر سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، کون ہے جو نازل کرتا ہے تمہارے لیے آسمان سے پانی کو؟ اب بارش کے لیے خطے اور علاقے کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ اس نے کس علاقے میں برسنا ہے، اور مقدار کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے کہ کتنی بارش ہونی ہے، کیا تھوڑی سی ہوگی یا اتنی زیادہ ہوگی کہ سیلاب آ جائیں گے۔ تو اس لیے علاقے، خطے اور مقدار کا فیصلہ اللہ کی ذات کرتی ہے، اس میں کسی مخلوق کی خواہش کا دخل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ کی چاہت کار فرما ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی مطلب یہ ہے کہ بارش برسانا بھی مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر خود ہی اللہ نے فرمایا کہ بارش کے نتیجے میں آپ بتاؤ کہ وَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، کہ ہم نے پھر بارش برسا کے اس پانی کے ذریعے بارونق باغات اگائے ہیں۔ حدیقہ اس باغ کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد دیوار یا جھاڑیوں کی باڑ ہو۔ بعض باغ کھلے ہوتے ہیں، بعض باغ وہ ہوتے ہیں جس کے ارد گرد چار دیواری ہوتی ہے یا بڑی بڑی جھاڑیاں ہوتی ہیں، اس کی باڑ ہوتی ہے، کوئی بندہ داخل نہیں ہو سکتا، تو اس کو حدیقہ کہتے ہیں۔ وگرنہ عام جو باغ ہوتے ہیں اس کو بستان کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کی تخلیق اور بارش کا نزول اور باغات کی پیداوار، تین چیزیں اللہ نے بیان فرمائی۔ اللہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہی کام ہے، یہ ہمارا ہی کام ہے، یہ ہم ہی کرنے والے ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ نے وضاحت فرما دی کہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، یہ تمہارے بس کی بات نہیں تھی کہ باغات کے درختوں کو اگا سکو، پھلوں کو اگا سکو، پھول لے کے آ سکو۔ تو کتنا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ ایک ٹہنی جس کے پتے گر چکے ہیں خزاں کے بعد، پھر بہار آتی ہے تو اچانک ایک چھوٹا سا جو ہے اشارہ سا نکلتا ہے، پھر وہ آگے بڑھتا ہے، پھر وہ ٹہنی بنتی ہے، پھر اس میں سے جو ہے وہ پتے نکلتے ہیں، پھر اس کے اوپر پھول نکلتا ہے، اس پھول کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھل کو رکھا ہوتا ہے۔ تو یہ کون اگا سکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، لوگوں تمہارے بس کی یہ بات نہیں تھی۔ کیا کوئی ہے جو باغات کے ان درختوں کو اگائے، جو ان پھلوں کو پیدا کرے، جو ان پھولوں کو لا سکے؟ تو یہ سب ہماری قدرت کے کرشمے۔ فرمایا کہ جب ان میں سے کوئی بھی چیز کسی کے اختیار میں نہیں ہے، نہ کوئی نبی جو ہے وہ ان چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے، نہ کوئی ولی اپنے اختیار سے کر سکتا ہے، تو پھر یہ بتلاؤ مجھے اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی الہ ہے، کوئی دوسرا بھی معبود ہے جس نے ان میں سے کوئی کام بھی کیا ہو، زمین و آسمان کو پیدا کیا ہو،
یا ان کی کسی چیز کو پیدا کیا ہو، آسمانی کروں کو کسی نے بنایا ہو، بارش برسائی ہو، درختوں کو اگایا ہو، کوئی ہے تو بتاؤ مجھے آج تک کسی نے یہ کام کیے ہوں؟ اگر یہ بات نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو پھر خدا کے ساتھ شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ کتنے زبردست طریقے سے اللہ گلا کر رہے ہیں۔ لوگوں، جب یہ سب کام کرنے والی ذات میری ذات ہے تو پھر ان ٹکے ٹکے کے لوگوں کو، ان درختوں کو، ان بے حیثیت پتھروں کو میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو کہ یہ بھی اللہ کی طرح کام کرنے والے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرح ذات کی طرح ذات ہے، یہ بھی اللہ کی صفات کی طرح صفات رکھتے ہیں۔ تو کبھی اللہ کی صفت میں دوسروں کو شریک کرتے ہو اور کبھی اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے ہو۔ اِلٰہٌ مع اللہ، بتاؤ نا کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ایسا معبود ہے؟ آخر یہ کیوں کرتے ہو؟ کیوں اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی عبادت میں لوگوں کو شریک کرتے ہو؟ آگے خود ہی اللہ نے حقیقت بیان فرما دی کہ بل ہم قوم یعدلون۔ اللہ کہتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جو اتنے واضح دلائل کے باوجود بھی حقیقت کے اعتراف سے پھر رہے ہیں، حقیقت کے اعتراف سے انحراف کرتے ہیں، یعنی حق بات کو دیکھ کر منہ دوسری طرف پھیر لیتے ہیں۔ یعدلون کا معنی انحراف کرنا بھی ہے، اور عدل برابر کو بھی کہتے ہیں، دوسروں کو برابر کرنا، یعنی گویا کہ یہ لوگ بڑے ظالم ہیں، بڑے بے انصاف ہیں، جو اتنی واضح دلیلوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ ان تمام دلائل پر اگر انسان اپنی عقل کے ساتھ غور کرے تو اس کی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ جب ان میں سے کوئی چیز بھی غیر اللہ کے اختیار میں نہیں ہے تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک کیوں بنایا جائے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئی پیغمبر بھی اگر کسی جگہ نہ پہنچا ہو، کسی جگہ کتاب بھی نہ پہنچی ہو، کسی جگہ کوئی توحید کی بات کرنے والا بھی نہ پہنچا ہو اور وہ انسان وہاں پیدا ہو رہے ہوں تو ان کے لیے بھی توحید کو تسلیم کرنا ضروری ہے، کیونکہ ان کے سامنے یہ پوری دنیا کی نشانیاں موجود ہیں۔ وہ اپنے اپنے علاقوں میں درختوں کو تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ درخت کون اگاتا ہے، کون ایک گٹھلی ہے، آم کی ایک گٹھلی اور یہ مختلف پھلوں کی ایک گٹھلی اور بیج ہے، اس بیج میں سے اندر سے جو ہے وہ پھوٹتا ہے اور پورا درخت اور پورا پودا بن جاتا ہے، اور اس پر پھل اور پھول آ رہے ہیں، ٹہنیاں بن رہی ہیں، پتے بن رہے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کی تخلیق کے بعد امن جعل الارض قرارا، اس زمین کو قرارگاہ کس نے بنایا، ٹھہرنے کی جگہ کس نے بنایا؟ آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا آدم علیہ السلام کو، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ تمہارے لیے زمین ٹھہرنے کی جگہ ہے، جائے استقرار ہے، اور وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت یعنی قیامت تک فائدہ اٹھانے کا سر و سامان ہے۔ جب قیامت برپا ہوگی تو یہ پورا نظام تبدیل کر دیا جائے گا، اس کے بعد دوسرا نظام قائم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی ساخت ہی ایسی بنائی ہے کہ انسان اس پر سہولت کے ساتھ سارے کام انجام دے سکتے ہیں۔ زمین نہ تو اتنی سخت ہے کہ لوہا بن جائے، پتھر بن جائے کہ اکھاڑی نہ جا سکے، اور نہ ہی اتنی نرم ہے کہ انسان اس میں دھنس جائے۔ تو اس زمین میں لوگ کاشتکاری بھی کرتے ہیں، کنویں کھودتے ہیں، اس پر مکانات تعمیر کرتے ہیں اور دیگر کاروبار بھی اس زمین میں انجام دیتے ہیں۔ سورۃ المرسلات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کہ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا،
جو ہر زندہ اور مردہ کو اپنی تحویل میں لے کے رکھتی ہے۔ جب تک انسان زندہ رہتا ہے زمین کے اوپر سارے کام کرتا ہے، زمین کے اوپر رہتا ہے اور رہ کر سارے کام، اور جب مر جاتا ہے تو یہی زمین اس کو اپنے اندر لے لیتی ہے، اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 55 میں فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، منہا خلقناکم کہ ہم نے اسی زمین سے تم کو پیدا فرمایا، وفیہا نعیدکم اور اسی میں مرنے کے بعد تمہیں واپس لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اور قیامت کو اسی سے دوبارہ تمہیں نکالیں گے۔ تو غرض کہ انسان کا ماضی، انسان کا حال اور انسان کا مستقبل اسی زمین کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو لفظ قرار اللہ نے یہاں فرمایا، تو قرار میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کا مستقر صرف یہی زمین ہے، نہ کہ دوسرے سیارے، چاند، مریخ، مشتری وغیرہ۔ موجودہ زمانے میں سائنس نے اس قدر ترقی کی ہے کہ لوگ چاند تک پہنچ گئے، اور وہ بھی انسان کے لیے مستقر کی حیثیت نہیں رکھتے۔ آج کل فضاؤں میں جا کے وہ سیارے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی اور سیارہ ایسا ہو جو زمین کی طرح ہو، اور وہاں بھی جا کر انسانی آبادی آباد کی جائے۔ تو وہاں پر نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی خوراک ہے، نہ ہوا ہے، تو ایسی حالت میں انسان وہاں پر زندہ نہیں رہ سکتا۔ جو لوگ عارضی طور پر وہاں پہنچتے ہیں وہ ضرورت کی ہر چیز یہاں سے لے کر گئے ہیں۔ ایک تخمینے اور اندازے کے مطابق چاند پر 1 پاؤنڈ خوراک پر کم از کم 30,000 پاؤنڈ خرچ آتے ہیں۔ 1 پاؤنڈ کا کیک جو ہم خریدتے ہیں یہاں 400 کا 500 کا، تو وہاں 30,000 پاؤنڈ جو ہے خرچ آ رہے ہیں، اور وہاں پر پہنچنے کا لباس جو ہے وہ لاکھوں روپے میں تیار ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان حالات میں چاند پر رہائش رکھنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، کوئی وہاں تیار بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو قرارگاہ بنا دیا، نہ کہ کسی دوسرے سیارے کو۔ تو آسمان پر کمندے ڈالنے کی بجائے اگر زمین کے حالات کو ہی درست کر دیا جائے تو یہ انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ اس وقت زمین فتنے اور فساد کا گڑھ بنی ہوئی ہے، اس میں بدامنی، غربت اور جہالت کا دور دورہ ہے۔ تو اس لیے دیگر سیاروں کو مسخر کرنے کی بجائے اگر یہی وسائل، یہی اخراجات، یہی پیسہ اس زمین کی بہتری پر صرف کیا جائے تو اس سے انسانوں کے حالات سنور سکتے ہیں، یہاں پر علم کی روشنی پھیلائی جا سکتی ہے، جہالت اور غربت کو دور کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح انسان کی بہتر طور پر خدمت کی جا سکتی ہے۔ تو گویا کہ 3 دلائل اللہ تعالیٰ نے توحید کے بیان فرمائے۔ اب چوتھی دلیل آگے اللہ نے بیان فرمائی، فرمایا کہ بتلاؤ وہ کون ہے، وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، کہ جس نے زمین میں نہریں چلا دی۔ اللہ نے ایسا انتظام فرما دیا ہے کہ پہاڑوں پر بارش ہوتی ہے تو وہ دریاؤں اور ندی نالوں کی صورت میں میدانی علاقوں کو سیراب کرتی ہے۔ اسی طرح پہاڑوں پر برف جم جاتی ہے تو جمنے والی برف جب پگھلتی ہے تو دریاؤں میں سارا سال پانی آتا رہتا ہے، جس سے آگے نہریں ہیں، آبپاشی کا نظام ہے اور زمین سیراب ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے۔ تو اللہ خود اس پہ سوال کرتے ہیں، بتاؤ لوگوں کہ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، کہ اس زمین کے درمیان میں نہریں کس نے بنائی، تمہیں پانی کس نے دیا ہے، تمہیں سیراب کس نے کیا ہے۔
اور آگے فرمایا وجعل لها رواسیا، اور زمین پر بوجھل پہاڑ اللہ نے رکھ دیے تاکہ زمین ڈولنے نہ پائے، زمین ہلنے نہ پائے۔ پھر ان پہاڑوں سے پانی کے علاوہ اللہ نے کتنی چیزیں نکالی، بڑے بڑے درخت، بڑی بڑی جڑی بوٹیاں اور قسم قسم کی جڑی بوٹیاں جو انتہائی قیمتی ہیں، جن سے علاج کیے جاتے ہیں۔ پھر ان پہاڑوں میں پتھر اللہ نے رکھ دیے، پھر ان پہاڑوں میں طرح طرح کی معدنیات، تیل، کوئلہ اور ہر طرح کی چیزیں اور نمک اور ہر چیز کی کانیں اللہ نے ان پہاڑوں میں رکھ دی، جو لوگوں کے لیے نہایت کرامت چیزیں ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں وجعل لها رواسیا، کہ اس اللہ نے ہی اسی زمین میں یہ پہاڑ گاڑے ہیں، یہ پہاڑ بنائے۔ پھر آگے فرمایا وجعل بین البحرین حاجزا، دو دریاؤں، دو سمندروں کے درمیان آڑ کس نے پیدا کی، جس کی وجہ سے ایک دریا کا پانی میٹھا ہے، ایک دریا کا پانی کڑوا ہے، تو پانی آپس میں خلط ملط نہیں ہوتا۔ تو وجعل بین البحرین حاجزا، ان دو دریاؤں کے درمیان رکاوٹ، باڑ، پردہ کس نے بنایا؟ اس اللہ نے بنایا۔ یہ تمام چیزیں اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہیں اور اس کی قدرت کاملہ کا شاہکار ہے۔ پھر اللہ پوچھتے ہیں دوبارہ بتلاؤ تو صحیح، اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ اب بھی کوئی دوسرا شریک ہے، کوئی دوسرا الہ ہے جو ان میں سے کوئی کام کر سکے؟ فرمایا اللہ کے علاوہ معبود تو کوئی نہیں ہے، بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ بے علم اور بے سمجھ۔ جتنے بھی لوگ مشرک ہیں تو وہ بے سمجھ ہیں، بے وقوف ہیں، کہ اتنی باتیں، اتنے دلائل ان کے سامنے ہیں اور روز ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اگر یہ لوگ ان دلائل پر ہی غور کر لیتے تو بات ان کی سمجھ آ جاتی، اور یہ اللہ کی تدبیر اور اس کی عبادت میں دوسروں کو شریک نہ کرتے۔ اللہ کہتے ہیں مگر ان لوگوں میں غور و فکر کی صلاحیت ہی نہیں رہی، یہ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ بے سمجھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اپنی توحید کے زبردست دلائل بیان فرمائے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ خالق ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ واجب الوجود بھی ہے، اللہ خالق بھی ہے، اور مدبر بھی اللہ کی ذات ہے، تدبیر کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور پھر عبادت کے لائق بھی صرف اللہ کی ذات ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی توحید پر کاربند فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے، کفر سے، اللہ ہماری نسلوں اور اولادوں کو بھی محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔